سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں، اسی طرح غوث اعظم تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ مدینہ کی مسجد تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے ہیں، یعنی تقریر کر رہے ہیں۔ تقریر کرنے والا تو نبی ہے اور سننے والا علی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آؤ میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں قلم اور دعوات لے کر بیٹھ گیا، میرے نبی فرماتے ہیں اکتب یا عبداللہ یا عبداللہ لکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا، ایک شخص نے 99 قتل کیے تھا۔ ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں۔ ارادہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگوں، کوئی ایسا شخص جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا پروانہ دلا سکے۔ یہ ارادہ کر کے اپنے گھر سے چل دیتا ہے۔ راستے میں ایک راہی ملا، ایک راہگیر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا جناب میں 99 آدمیوں کا ناحق خون کیا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا سوالی بن رہا ہوں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہوش میں آ، تو نے 99 آدمیوں کا ناحق خون کیا ہے اور ابھی تجھے اپنی نجات کی امید ہے۔ اس نے کہا جب میری معافی نہیں ہو سکتی تو پھر 99 کا عدد کیسا لاؤ، سو کی ہی کیوں نہ پوری کر دی جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنجر اٹھایا اور اسی آدمی کو دے مارا۔ 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد پھر کچھ مدت گزر جانے کے بعد دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا ظالم ہوں۔ پھر ارادہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگو۔ ایک شخص کے پاس جا کر کہنے لگا جناب میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا سوالی بن رہا ہوں، کوئی ایسا شخص جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا پروانہ دلا سکے۔ اس نے کہا اے گنہگار، 5 میل کے فاصلے پر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، وہی چلا جا، وہ تیرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کو معاف فرما دے گا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ابھی جس نے ایک قدم اٹھاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اتنے میں جہنم کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے ہم اس کی روح کو مقام جہنم کی طرف لے جائیں گے، بہت بڑا ظالم ہے۔ اتنی دیر ہوئی تھی کہ جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کی روح کو مقام اعلیٰ کی طرف لے جائیں گے، مقام جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے بہت گنہگار ہے، تو جنت کے فرشتے کہنے لگے اگرچہ گنہگار ہے لیکن اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دونوں فرشتوں میں بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے۔ آخرکار دونوں فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب کائنات فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو جہنم کے فرشتے کہنے لگے اے پروردگار عالم تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو جنت کے فرشتے کہنے لگے اے پروردگار عالم 100 آدمیوں کا قاتل ہے لیکن تیرے ولی کے پاس جا رہا تھا۔ رب کائنات فرشتوں کو عذر دیتا ہے اے فرشتوں زمین کو نہ اگر زمین ولی کامل کے قریب ہے تو اس کی نجات ہے اور اگر ولی سے دور ہے تو اے جہنم کے فرشتے جہاں مرضی چاہے وہاں لے جانا۔ لیکن جب فرشتے زمین کو ناپنے لگے تو رب کائنات زمین کو حکم دیتا ہے زمین سمٹ جائے، اکٹھی ہو جا، تجھے پتہ نہیں میرے پیارے بندے کے پاس جا رہا تھا، اب اس کے اعمال بد کو دیکھوں یا یار کی یاری کو دیکھوں۔ بیان سے سبحان اللہ سبحان اللہ، زمانے کا یہودی میرے آقا کے فرمان کے مطابق جس نے ابھی توبہ بھی نہیں کی، جو ابھی ولی کے دربار میں پہنچا بھی نہیں ہے، صرف ایک قدم اٹھایا تو اللہ فرماتا ہے زمین سمٹ جاتا کہ اسے نجات کا پروانہ مل جائے۔ تو ہم میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے جب شہنشاہ بغداد کے نام سے نظر و نیاز کریں گے، ان کے نام سے مرغا کریں گے تو ہماری نجات کیوں نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ تم لوگ ولیوں کا درجہ خدا سے بھی بڑھا دیتے ہو، بے شک، لیکن میں کہتا ہوں کہ ولی خدا کے محتاج ہیں اور اللہ فرماتا ہے جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں تم لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ۔ دوستو ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک جگہ میں نے دیکھا ایک کمزور سا نوجوان ہے، اس کو 8 نوجوان تھامے ہوئے ہیں لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب آپ لوگ تگڑے تندرست ہیں لیکن اس کو قابو میں نہیں لا سکتے۔
کہنے لگے مولانا اس کے اندر جن ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ کہنے لگے اس کے اندر جن سرایت کر چکا ہے، بظاہر اعضاء اس کے ہیں لیکن اندر طاقت جن کی ہے، کان اس کے ہیں سننا جن کا ہے، پاؤں اس کے ہیں چلنا جن کا ہے، بظاہر دیکھنے میں کمزور ہے لیکن اندر پاور جن کی ہے۔ تو ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جو فنا فی الرسول ہو کر فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو آنکھیں اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوا کرتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوا کرتا ہے، اشارہ اس کے ہوتے ہیں، کام خدا کا ہوا کرتا ہے۔ آئیے اللہ کے ولی برحق کی بارگاہ میں چلیں جن کا ہم اور آپ دن منا رہے ہیں۔ وہ پیران پیر روشن ضمیر ہیں۔ ایک دن بغداد میں ایک ابر ظاہر ہوا، اندر سے آواز آئی، اے عبدالقادر تو نماز نہ پڑھا کر۔ کیا آواز آئی؟ اے عبدالقادر تو نماز نہ پڑھا کر۔ آج ہمیں آپ کو آواز نہیں آئی، اس سے پہلے نماز پڑھنا بند کر دیے۔ اگر آواز آ جاتی تو کبھی جو ہفتے میں یا سال میں نماز پڑھتے وہ بھی بند کر دیتے، لیکن غوث اعظم کو آواز آتی ہے عبدالقادر تو نماز نہ پڑھا کر۔ لیکن پیر بھی تو پیر ہی تھا، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے۔ دماغ ولایت سے سوچا، طریقت کی زبان سے فرمایا، اے عبدالقادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ ہمارے نبی ساری رات کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ کبھی سو بھی جایا کریں تو میرے آقا فرماتے اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا ہے۔ نبی ساری رات عبادت کرتے لیکن ان پر نماز معاف نہیں، صدیق اکبر پر نماز معاف نہیں، فاروق اعظم پر نماز معاف نہیں، عثمان غنی پر نماز معاف نہیں، مولا علی پر نماز معاف نہیں، یہاں تک کہ میدان کربلا میں امام حسین جب اپنے بچوں کو جام شہاد نوش کرا رہے تھے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، لیکن اس وقت ان پر نماز معاف نہیں۔ اے عبدالقادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ زبان ولایت سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ جتنا نور تھا سب دھواں ہو گیا۔ اندر سے آواز آئی اے عبدالقادر تجھے تیرے علم میں بچا لیا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا اے ظالم اب بھی تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ پیران پیر اکثر فرمایا کرتے تھے اے لوگوں غور سے سنو، جو آدمی نماز کا پابند ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد درود پاک پڑھتا ہے، ماں کی عزت کرتا ہے، باپ کا ادب کرتا ہے، مسجد کے نمازی کی قدر کرتا ہے، اپنے امام کا دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر ہر جمعہ کے دن آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن قائم ہوگا وہ جہاں کہیں بھی پھر رہا ہوگا میں عبدالقادر اس کی شفاعت کراؤں گا، 11ویں والے پیر پیرانے پیر۔ بے شک آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے 11ویں کہاں سے بنائی؟ یہ بہت پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں، اس کے بعد میں ختم بھی کر دوں گا۔ آج ہم آپ 11ویں تو کرتے ہیں اور زمانے سے چلتا ہوا آیا ہے۔ اگر ابھی آپ سے کوئی وہابی دیوبندی پوچھ لے کہ 11ویں کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کب سے شروع ہوا، تو آپ کے پاس شاید جواب نہیں ہوگا۔ لیکن آج آپ اپنے دل دماغ میں اس کو بٹھا لیجئے، اور اگر کوئی غیر مقلد آپ سے سوال کرے تو فوراً آپ کے پاس جواب بھی ہونا چاہیے۔ میرے دوستو یہ 11ویں شریف کی بات ہے۔ 11ویں شریف پر اعتراض کرنے والوں تاریخ کا مطالعہ کرو، جہاں پیران پیر غوث اعظم ایک اللہ کے ولی تھے، وہی ایک عظیم تاجر تھے، یعنی تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ ایک دن ملک شام سے واپس آئے، دیکھا دروازے پر ایک سائل کھڑا ہے، یعنی بھکاری موجود ہے۔ اندر سے آواز آئی معافی دو۔ غوث اعظم نے فرمایا ہمارے در سے کوئی خالی چلا جائے تو سائل نے کہا حضور جب ہوتا ہے تو دے دیتے ہیں اور جب نہیں ہوتا ہے تو میں معافی دے دیتا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ عبدالقادر کے دروازے سے کوئی خالی چلا جائے۔ سارے تلامیذ اکٹھا کیے گئے، سارے شاگرد آئے، اپنے آئے بیگانے آئے، سب مرید جمع ہو گئے۔ نماز جمعہ کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مقرر ہو جائے،
उस दिन तुम भी घर रहो, मैं भी घर रहूं, और हर साइल को पता चल जाए कि आज अब्दुल कादिर घर में मौजूद होगा, लिहाजा मैं सारा महीना कमाऊं और एक रात में खर्च करूं। मुरीदों बताओ वो कौन सा दिन मुकर्रर करूं, शागिर्दों बताओ वो कौन सा दिन मुकर्रर करूं। तो मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर आपके पास इल्मे ज़ाहिर भी है, इल्मे बातिन भी है, आप खुद फैसला फरमा लीजिए। तो गौसे आज़म ने फरमाया, सुनो, जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार हुई तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह ताला से जाकर शरफ़ कलामी हासिल किया तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती डूबी पहाड़ से लगी तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चली तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। बात यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि जब मैदानी करबला में इमाम हुसैन अपने बच्चों को जामे शाहनोश करा रहे थे तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। अब तो दिन 10वीं का होगा, रात 11वीं की होगी। कोई भी साहिल अब्दुल कादिर के दरवाजे पर आएगा, खाली नहीं जाएगा। उसी दिन से आप मशहूर हो गए 11वीं वाले पीर पीराने पीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से नहीं शुरू हुआ है, बल्कि गौसे आज़म के ज़माने से चलता हुआ आया है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। शायर कहता है, खिलाया है खिलाते हैं, खिलाएंगे वो मुर्गा ही, रहेगी हश्र जारी ये दावत। अस्सलामु अलैकुम।